سے آیا ہو, اس نے سونے کی اشرفیاں پھینکی, خالد صاحب مجھے اس پار کر, بہت جلدی ہو رہی ہے. اس نے کہا بڑے گرج برس رہے ہو, کیا بات ہے؟ بولے یہ تیرا کرایہ. جب اس نے دیکھا تو پھر اس کی تو بتی جل گئی کہ سونے کی اشرفیاں لے کے آیا. بولے سن, کبھی کسی غریب انسان سے کرایہ نہ مانگنا, سب غریب مسافروں کے کرائے پہلے جمع ہو گئے. بے اور شک. جلدی مجھے اس بات پر. سبحان اس نے اللہ. کہا بھائی یار یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ تھے کہاں, یہ لائے تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب, مجھے اس پار بھیجو. بولے اتنا تو بتا دو کہ لائے کہاں سے ہو, مجھے اتنا تو بتا دو کہ لائے کہاں سے ہو, تم کو اس سے کیا مطلب, تم کو اس سے کیا مطلب. اس معلوم کیا کہا, ملاح نے اس کا ہاتھ پکڑا اس مسافر کا اور کنارے لے گیا. وہ کان بولا سن, مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا ہے, یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درجے کتنے بلند تھے غوث پاک کے. یہی نہر دجلہ ہے, یہی سردی کا موسم ہے. غوث پاک نے کبھی اونی جبہ نہیں پہنا, لکھ لے بے شک. سبحان اللہ کے یہاں. سبحان اللہ. غوث پاک نے کبھی سوٹر نہیں پہنی. بے شک. بچپن میں ایک دو مرتبہ آپ نے موٹا لباس پہنا ہے. پوری لائف مائنس بغداد کی سردی میں بھی غوث پاک کے خادم غوث پاک کو پنکھا جلا کرتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی ناک مبارک سے غوث پاک کے گندگی نہیں نکلی. سبحان اللہ. سبحان دل گئے تو بولو, کبھی غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے پوچھا حضرت سے کہ غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں, بیس ریجن, تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے غوث پاک کے تھوک میں بھی ولایت رکھی تھی, اور ولایت کو زمین پر بہایا نہیں جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام احمد بن حنبل کے روضہ شریفہ کے قریب گزرے ہیں, غائبانہ طور پر مزار مبارکہ آپ کے اسی استاد شیخ حماد دباس کی وہاں یا شمیزیہ میں ہے. غوث پاک اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے, اچانک اس قبر کے قریب پہنچے اور ٹھہر گئے اور بیٹھ گئے. بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, رو کے دعا کرنا شروع کیا. بہت ٹائم لگا دیا. خادم کہتے ہیں میں تو تھک گیا. بہت دیر کے بعد غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھے, چلنے لگے. تو میں نے کہا کہ شیخی یہ قبر کس کی ہے؟ اے شیخ اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے تھے؟ وعدہ کیجئے انشاءاللہ یہ باتیں بتائیں گھر میں, انشاءاللہ بتائیں گے نا انشاءاللہ. ادھر غوث پاک کے خادم نے کہا شیخ یہ قبر کس کی ہے, آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے تھے؟ تو شیخ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ فرمایا یہ قبر جو ہے نا میرے استاذ حماد دباس کی ہے. بے شک. بے شک. سبحان میرے استاذ حماد دباس کی قبر شریف ہے. بولے ادھر اتنی دیر تک کیوں بیٹھے تھے؟ فرمایا میٹر آ گیا تھا. بولے کیا؟ بولے میں بچپن میں جب پڑھنے کے لیے آیا تھا تو انہی کے ساتھ نہر دجلہ کے قریب سے جانا تھا. سردی بغداد میں بہت تھی. میرے جسم پر ہلکا سا ایک موٹا کپڑا تھا, امامہ شریف میرے سر پہ تھا. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ساتھی کلاس میں لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اچانک یہ استاذ جن کی قبر ہے یہ مڑے اور مڑ کر کے میرے ہاتھوں میں زور سے دھکا مارا. جب زور سے دھکا مارا تو میں نہر دجلہ میں گر گیا. بے شک. سردی بہت زیادہ تھی, میرے کپڑے بھیگ گئے, میرے امامہ شریف بھیگ گیا, میری ٹوپی بھیگ گئی. میں نے کپڑے کو نچوڑا اور پھر وہ ٹھٹورتی ہوئی سردی میں بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر کے میں نے کچھ نہیں کہا. میرے استاذ تھے, میں نے صبر کیا. میرے اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے تو میرے استاذ نے کہا ہنسو مت, میں شیخ عبد القادر کے صبر کا امتحان لے رہا تھا. بے شک. سبحان اللہ. بولے پھر ابھی آپ اتنی دیر تک قبر میں کیوں بیٹھے تھے؟ سنیں کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں آج میں ان کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ قبر شیخ حماد دباس کی ہے. وہی استاذ بے شک. جنہوں نے مجھے داہنے ہاتھ سے قبر میں وہاں دجلہ میں دھکے مارے تھے. شیخ فرماتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی. بے شک. ان کا لباس جنتی تھا, سبحان اللہ. روشنی جنت کی تھی. سبحان اللہ. لیکن سنیں لیکن 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 غوث پاک فرماتے جیسے میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے استاذ کا داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا ہے, ٹیڑھا ہو چکا ہے. اس میں طاقت نہیں ہے, یہ شل ہو گیا ہے, معذور ہو گیا ہے, وکلانگ ہو گیا ہے. میں نے کہا شیخی جنت کے بچھونے, جنت کی کارپیٹ, جنت کی قالین, جنت کا لباس, یہ تاج جنت کا, خوشبو جنت کی, یہ داہنا ہاتھ آپ کا خراب کیسے ہو گیا؟ تو میرے استاد رونے لگے. فرمایا اے میرے لاڈلے عبد القادر جیلانی, تجھے یاد ہے نہر دجلہ کے قریب سے
तू मेरे साथ चल रहा था, मैंने सब्र की आजमाइश के लिए तुझे इसी हाथ से धक्का मारा था और नहर बदला में मैंने तुझे गिरा दिया था। जब मेरी रूह निकली फरिश्ते मुझे अल्लाह के हुजूर ले गए तो अल्लाह ने मुझसे कहा हम्माद अब्बास बख्श दिए जाओगे। मैंने कहा मेरे मौला तेरी तौफीक से बख्शा जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने कहा सुन हम्माद अब्बास, तू मेरा दोस्त है, तुझे बख्शूंगा, तू जन्नत में जाएगा, लेकिन सुन हम्माद अब्बास, जिस हाथ से तूने मेरे महबूब के महबूब अब्दुल कादिर को धक्के मारे थे उस हाथ की ताकत को छीन लूंगा। अल्लाह अकबर, उस हाथ की ताकत को छीन लूंगा। बस रब ने कहा और मेरे हाथ की ताकत चली गई। मैं अब तक विकलांग हूं, खबर में हूं तो जन्नत के बागों में से एक बात नहीं, लेकिन हाथ की तरफ देखता हूं तो रोना आता है। गौस पाक फरमाते सुन मेरे खादिम, जब मैंने देखा तो मैंने अपने हाथों को उठा दिया। मैंने कहा मेरे मौला माफ कर दे मेरे उस्ताद की खता, माफ कर दे। गौस पाक फरमाते हैं सुन मेरे खादिम, मैं अपने उस्ताद के हाथों की सलामती के लिए अपने हाथ उठा के दुआ कर रहा था। 5000 औलिया इकराम अपनी अपनी कब्रों में खड़े होकर मेरी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। जब तक मेरे उस्ताद का हाथ दुरुस्त नहीं हो गया मैंने दुआ करना बंद नहीं किया। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। सरासी बेअदबी पर नुकसानात कितने हो जाए और नुकसान हो जाए तो पावर कितना है शेख के पास। बेशक सुभान सुभान। चोरों को अब्दाल बनाते हैं, बेशक बहुत बेशक बड़ी बात है कि नहीं। बस चोरों को अब्दाल, बच्चों का कोई खेल नहीं है। मैंने पूछा सूफी साहब से, वो चोर को अब्दाल क्यों बना दिया? और चोर को पहले जेल में डालो और पिटाई करो उसकी, है कि नहीं? उसके बाद उसकी डिग्रियां देखो, कैरेक्टर देखो, फिर उसको ले आओ होमगार्ड में, चौकीदार में, पुलिस में, मिलिट्री में, फिर उसको एटीएम या डीएम